کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، یہ صرف روزہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا، جب ہمارے دلوں میں قیامت کا وہ ہولناک منظر سامنے ہوگا، آنکھوں کے سامنے ہوگا، ہمارے دلوں میں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم وہ قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے لائیں گے، خوف خدا بھی ہوگا دل میں۔ منظر کیسا ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر نکل پڑی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لخت جگر سے، اور باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا۔ مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کی اعضاء ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے، جس کا قرآن پاک کی سورۃ یاسین میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کی منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے لیے گواہی دیں گی۔ منہ پر اللہ مہر لگا دے گا، منہ نہیں بولے گا، باقی جتنے اعضاء ہوں گے وہ بولیں گے کہ اس بندے نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، اس بندے نے فلاں عمل کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، سب وہ بولیں گے۔ پیارے اور محترم بھائیو، قیامت کی اس گھڑی، اس وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے تمام اعضائے بدن کو معصیت کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اب اعضاء کے روزے کیا ہیں؟ جو ہمارا اصل سبق ہے، اعضاء کے روزے کیا ہیں؟ آنکھ کا روزہ، ہم نے روزہ تو رکھا ہے، لیکن آنکھ کا روزہ، پیارے اور محترم بھائیو، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز کاموں کے لیے کی طرف ہی اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیں، قرآن مجید دیکھیے، مزارات اولیاء اللہ دیکھیے، اولیاء اللہ کی زیارت کیجیے، بزرگوں کی زیارت کیجیے، علماء کرام، مشائخ عظام، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ شریف دکھائے، کعبے کے انوار دکھائے۔ اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ مکہ مکرمہ کی مہکتی مہکتی گلیوں کو ہم دیکھیں، وادی، وہاں کی وادی و کہسار دیکھیں، مدینہ منورہ کی در و دیوار دیکھیں، سبز گنبد و مینار دیکھیں، میٹھے میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیں، سنہری جالیوں کی انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کی آری کی بہار دیکھیے، تاجدار اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کی بیٹی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بے پناہ عرض کرتی ہیں، کچھ ایسا کر دے میری گردگار آنکھوں میں خدا، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے گا پیارے اور محترم بھائیو، روزہ، پیاری روزہ دارو، آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 30ویں دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ ایسا ہے نا، آنکھ کا روزہ ایسا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ آنکھ کا روزہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ
آنکھوں سے ہرگز ہرگز فلم نہ دیکھیے، ڈرامے نہ دیکھیے، نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھیے، شہوت کے ساتھ مردوں کو نہ دیکھیے، کسی کا کھلا ہوا ستر نہ دیکھیے، بلکہ بلا ضرورت اپنا کھلا ہوا ستر بھی نہ دیکھیے۔ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے مثلاً ریچھ اور بندر کا ناچ نہ دیکھیے۔ ان کو نچانا اور ناچ دیکھنا دونوں ناجائز ہیں۔ کرکٹ، کبڈی، فٹ بال، ہاکی، تاش، شطرنج، ویڈیو گیم وغیرہ، فٹ بال وغیرہ کھیل نہ دیکھیے۔ جب دیکھنے کی اجازت نہیں تو کھیلنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور ان میں بعض کھیل تو ایسے ہیں جو نکر یا چڈی پہن کر کھیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھٹنے بلکہ معاذ اللہ رانیں تک کھلی ہوئی رہتی ہیں، اور اس طرح دوسروں کے آگے رانیں یا گھٹنے کھلے رکھنا گناہ ہے۔ دوسروں کو اس طرف نظر کرنا بھی گناہ۔ کسی کے گھر میں بھی اجازت نہ جھانکیے، کسی کا خط یا چٹھی اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھیے، کسی کی ڈائری کی تحریر بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھیے۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے، جو اپنے بھائی کی خط کو بغیر اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے۔ اجازت کے بغیر کسی کا خط پڑھ لیا، میسج پڑھ لیا، اس کی اجازت نہیں تھی، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس نے گویا وہ آگ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے آنکھ کا روزہ۔ اب آئیے کان کا روزہ کیا ہے؟ کانوں کا روزہ یہ ہے صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، مثلاً کانوں سے تلاوت و نعت سنیے، سن تو بڑے بیانات سنیے، اچھی بات اذان اقامہ سنیں، سن کر جواب دیجیے۔ ہرگز ڈھول باجے اور موسیقی نہ سنیے، گانے اور نغمے اور فضول و حفاش لطیفے نہ سنیے، کسی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے، اگر کوئی ساتھی باتیں کر رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں شاید ہمارے بارے کر رہے ہیں، ہم کان لگا کر سنتے ہیں۔ فرمایا کہ جب دو آدمی باتیں کر رہی ہوں تو کان لگا کر نہ سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو نہ پسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے ہماری کوئی باتیں سنیں، لیکن ہم کان لگا کر سن رہی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو چوری کسی کی باتوں کو سنتا ہے کان لگا کر، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ ہے کان کا روزہ۔ اب زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے، زبان صرف اور صرف نیک و جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ مثلاً زبان سے تلاوت قرآن پاک کیجیے، ذکر درود پاک کا ورد کیجیے، نعت شریف پڑھیے، درس دیجیے، سن تو برا بیان کیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، اچھی اور پیاری دینداری والی باتیں کیجیے، فضول بک بک سے بچیے اور ہمیشہ بچتے رہیے۔ خبردار گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ چمچہ اگر نجاست میں ڈال دیا جائے تو 2 یا 1 گلاس سے پاک ہو جائے گا، مگر زبان بے حیائی کی باتوں سے ناپاک ہو گئی تو اسے 7 سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں روزہ افطار نہیں کرنا، جب تک میں اجازت نہ دوں۔ اب شام کا وقت ہوا، روزی افطار کا وقت ہوا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیا اجازت لی کہ میں روزہ افطار کر لوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لیں۔
دوسرا صحابی آیا، اجازت لی، آپ سرکار نے فرمایا تم بھی کر لیں۔ اور صحابی آیا، اجازت مانگتے گئے، میرے کریم نبی اجازت دیتے گئے۔ ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان 2 بچیاں ہیں میری، وہ گھر میں ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں، تو انہیں اجازت دیجیے وہ بھی روزہ کھول لیں، روزہ افطار کر لیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو میرے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیب کی خبر دینے والے، ارشاد فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزے دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، جاؤ اور ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کہہ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا، تو ان دونوں نے کہہ کی تو کیسے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آئے اور ساری صورت حال عرض کی، تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی۔ اللہ، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتیں ہیں، وہ فوت ہونے کی قریب ہیں، انہیں اجازت دیں کہ وہ روزہ افطار کر لیں، انہیں روزہ افطار کر لیں، فوت ہونے کی قریب ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لائیں۔ جب دونوں حاضر ہوئیں تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا کہ اس میں کہہ کرو۔ اس نے خون اور پیپ کی کہہ کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں کہہ کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کہہ کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانا پینا وغیرہ سے روزہ تو رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی، دونوں نے مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی لوگوں کی غیبت کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم بھائیو، اس حدیث مبارکہ سے روزی روشن کی طرح واضح ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو، زبان قابو ہی میں رکھنی چاہیے، ورنہ یہ ایسی گل کھلاتی ہے کہ توبہ۔ اگر ان 3 صورتوں میں 3 اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا نفع ہوگا۔ بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے، بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے، فضول بات سے خاموشی افضل ہے، فضول بات سے خاموشی افضل ہے، اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ یہ تھا زبان کا روزہ۔ اب آئیں ہاتھوں کا روزہ کیا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلا
بطہارت وضو ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگائیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کیجیے، اور تیری تو میری کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کی جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کی عوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ بچہ یا بچی اس وقت تک ہی یتیم ہے جب تک نابالغ ہیں، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے۔ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ خبردار کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھے، رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھے، نہ کسی کا مال چرائے، نہ تاش کھیلے، نہ پتنگ اڑائے، نہ کسی نہ محرم عورت سے مصافحہ کرے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، جب بھی ہاتھ اٹھے تو نیکی کے لیے اٹھے، نیک کاموں کے لیے اٹھے۔ یہ ہے ہاتھوں کا روزہ۔ پاؤں کا روزہ کیا ہے؟ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں۔ مثلاً پاؤں چلیں تو مساجد کی طرف چلیں، مزارات اولیاء اللہ کی طرف چلیں، علماء و صلحاء کی زیارت کے لیے چلیں، سنتوں برے اجتماع کی طرف چلیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، سنتوں کی تربیت کے لیے چلیں اور دین سیکھنے کے لیے چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں۔ کاش مکہ مکرمہ کی طرف چلیں، مدینہ منورہ کی طرف چلیں، منا و عرفات مزدلفہ کی طرف چلیں، طواف و سعی میں چلیں۔ تو پیارے محترم بھائیو، ہرگز ڈراموں کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں، شطرنج، لوڈو، کرکٹ، تاش، فٹ بال گیمز وغیرہ کی طرف نہ چلیں۔ کھیل کھیلنے یاد رکھیے کی طرف چلیں نہ چلیں۔ ہمیشہ کھیل ٹائم ہی ہم نے ضائع کرنا ہے نا، وہی ٹائم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دین سیکھیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، کاش کہ ایسا بھی ہوئے، کاش پاؤں کبھی تو ایسے بھی چلیں کہ بس مدینہ ہی مدینہ لب پر ہو اور سفر بھی مدینے کا ہو۔ کاش کہ ایسا بھی ہو۔ پیارے اور محترم بھائیو، حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اس وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام کے سوا جاگنے کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنے اعضاء کو چونکہ برائیوں سے نہیں بچاتے، اس لیے ان کو روزہ کی نورانیت اور اس کی اصل روح سے محرومی ہی رہتی ہے۔ نیز جو لوگ خواہ مخواہ رات جاگ کر گپ شپ لگاتے ہیں، انہیں وقت، صحت اور آخرت کے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، آج کا ہمارا جو درس ہے، آج کا ہمارا جو سبق ہے، یہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ تمام بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، جمع کرنا چھوڑ دیا۔ روزہ تو ہے لیکن اصل روزہ یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کو بھی برائیوں سے روکنا،